بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ۔ موضوع برزخ کے معنی اور یہ کس کے درمیان ہے۔ آج اکثر اذہان اس بارے میں خلش کا شکار نظر آتے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے اور اس کام کو مختصر قطعات کی صورت میں سلسلہ وار عوام الناس کے سامنے پیش کیا جاتا رہے تاکہ ضخیم متن کا مطالعہ طبیعتوں پر گراں بھی نہ گزرے۔ اس سلسلے میں ہم جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل مسئلے کی وضاحت کریں گے، وہیں مختلف مسالک کے علماء اور مفتیان کی تصانیف سے کچھ اقتباسات بھی مع حوالہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اس زمن میں پھیلے ہوئے مختلف اور متضاد عقائد و نظریات و شروحات بھی عوام الناس کے سامنے لائی جا سکیں اور یہ سمجھایا جا سکے کہ آج کے پیشور مشائخ کس انداز میں قرآن و حدیث کے مجموعی موقف کے خلاف اپنا ایک الگ دین اسلام کے لیبل سے امت کے اندر داخل کر چکے ہیں۔ مسلک اہل حدیث کے ایک مفتی ابو جابر دامانوی اپنی کتاب خلاصہ الدین الخالص صفحہ نمبر 44 اور 45 میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس آیت میں برزخ کو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ قرار دیا گیا ہے، یعنی مرنے والوں پر اب جو حالات قیامت تک گزریں گے انہیں دیکھنا اور جاننا ہمارے بس سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میت پر قبر میں جو حالات گزرتے ہیں ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ احناف اور اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بیشتر افراد نے اپنی کتابوں میں برزخ کی یہی تشریح بیان کی ہے۔ اہل تشیع بھی اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اہل تشیع عالم آیت اللہ سید عبد الحسین اپنی کتاب میعاد کے صفحہ نمبر 51 میں لکھتے ہیں، برزخ کا لغوی معنی ہے پردہ حائل جو دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے اور وہ دونوں کو باہم ملنے نہیں دیتا، مثلاً کھارے اور میٹھے پانی کا سمندری حصہ جس میں دونوں موجیں مارتے ہیں، لیکن قدرت نے دونوں کے درمیان ایک مانع اور لطیف پردہ قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحاً برزخ وہ عالم ہے جسے خداوند عالمین نے دنیا اور آخرت کے درمیان قرار دیا ہے، اس طرح کہ وہ دونوں اپنی اپنی صفت اور اپنی اپنی حدوں میں باقی رہیں۔ برزخ امور دنیاوی و اخروی کے درمیان ایک عالم ہے۔ ان حضرات کے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک برزخ کا مطلب پردہ ہے، اور یہ پردہ زندہ انسانوں اور مرنے والوں کے درمیان ہے، نیز یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ آئیے اس بارے میں کتاب اللہ سے رجوع کریں۔ کیا برزخ سے مراد پردہ ہے؟ کتاب اللہ کا جواب، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، دوسرے کا کھارا اور کڑوا، اور بنا دی دونوں کے درمیان برزخ یعنی آڑ اور مضبوط اوٹ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 53۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے درمیان برزخ یعنی آڑ ہے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 19 اور 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو دریا ایک ساتھ بہہ رہے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا کھارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسی آڑ قائم کر دی ہے کہ یہ آپس میں مل نہیں پاتے بلکہ اپنی اپنی حدوں ہی میں رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ برزخ کے معنی صرف ایک ایسے پردے کے کرتے ہیں کہ جس کے پار کچھ نہ دکھائی دے تو یہ کسی طرح بھی قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق ہرگز نہ ہوگا۔ ان آیات کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ یہ دونوں دریاؤں کے پانی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے، بلکہ اس میں بیان کردہ بات یہ ہے کہ ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک ایسی مضبوط آڑ ہے
کہ میٹھا پانی ہرگز کھارے پانی کے دریا میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح کھارا پانی میٹھے پانی کے دریا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا برزخ کے معنی ایسی آڑ کے ہیں جو دو چیزوں کو باہم ملنے نہ دے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اسے ایک آڑ قرار دیتا ہے، لیکن فرقوں کے ان شیوخ کے مطابق ایک ایسا پردہ کہ جس کے پار کی چیز نہ دکھائی دے۔ اب اس فرق کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردے کو اس دنیاوی قبر میں زندہ قرار دینے کی پہلی کڑی ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جب عوام الناس سوال کرتے ہیں کہ حضرت اگر اسی دنیاوی جسم پر عذاب ہوتا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو بتاتے ہیں کہ اب مردہ اور ہمارے درمیان برزخ حائل ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ برزخ کے معنی ہرگز ایک ایسے پردے کے نہیں کہ جس کی وجہ سے آر پار کی چیز دکھائی نہ دے، بلکہ جیسا کہ اوپر قرآن کی آیات سے واضح ہوا کہ برزخ کے معنی ایک ایسی آڑ کے ہیں جو دو چیزوں کو ملنے نہ دے۔ اب ہم ان کے عقائد کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ کیا یہ پردہ زندہ انسانوں اور مرنے والوں کے درمیان ہے؟ قرآن کا جواب: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تم پلٹائے جاتے ہو اس کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ الانعام 61 اور 62 نمبر آیات۔ یعنی فرشتے روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ مزید دیکھیے: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے برزخ حائل ہے قیامت کے دن تک۔ جب فرشتے ظالموں کی روحیں قبض کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ کاش تم دیکھو ان ظالموں کو سکرات موت میں، اور فرشتے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی روحوں کو، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیات سے سرکشی کرتے تھے، اور تم تنے تنہا پہنچ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93 اور 94۔ سورۃ المؤمنون کی مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ مرنے والے کی روح کسی اور عالم میں پہنچ کر واپس بھیجے جانے کی درخواست کرتی ہے کہ مجھے واپس لوٹا دے۔ کہاں لوٹا دے؟
سورہ انعام کی آیت اس بات کی مکمل وضاحت کر دیتی ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی یہ دنیا، یہ جسم، یہ تمام نعمتیں، گویا مرنے والے کی روح ان سب کو چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اب ان کی طرف واپسی کی درخواست کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ یعنی آڑ حائل ہے قیامت کے دن تک۔ تو یہ آڑ کس کے درمیان حائل ہے؟ قرآن بتاتا ہے یہ آڑ مرنے والے کی روح اور ان سب چیزوں یعنی دنیا، اس کی نعمتیں اور اس کے جسم کے درمیان ہے جو وہ چھوڑ کر گئی ہے۔ آج تمام مشہور مسالک اسی بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کا ہر عقیدہ اور عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن جب قرآن و حدیث سے تقابل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ تو برزخ مرنے والے کی روح اور دنیا اور اس کے مردہ جسم کے درمیان بتاتی ہے، لیکن شیوخ کی تصانیف اسے زندہ انسانوں اور مردوں کے جسم کے درمیان قرار دیتی ہے۔ کیا یہ قرآن پر ایمان ہے یا اس کا انکار؟ اس بارے میں ان لوگوں نے ایک خود ساختہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ زمینی قبر آخرت کا مقام ہے اور زندہ انسانوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ حائل کر دی ہے، اسی وجہ سے اب ہم سے اس مردہ جسم پر ہونے والے تمام حالات مخفی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ جھوٹ ہے اور کسی بھی طور کتاب اللہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ کتاب اللہ سے اس مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہے کہ برزخ کے معنی پردہ نہیں بلکہ آڑ ہیں، لہٰذا ان کا یہ عقیدہ بھی ان کے دوسرے عقائد کی طرح محض خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ اب ہم اگلی پوسٹ میں ان کے مزید عقائد کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے عوام کو مزید دھوکہ دیا ہوا ہے۔